رمضان المبارک کے مہینے میں اسلامی تاریخ کے بہت اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ فتح مکہ کا ہے جن سے ہم سب واقف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، آپ سب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کی اذیت تکلیف کا سامنا تھا۔ آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ آپ دعوت دیتے رہے، وہ ستاتے رہے، آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے، وہ آپ کو گالیاں دیتے رہے۔ آپ طائف گئے، انہوں نے لہو لہان کر دیا، پتھر مارے، پاگلوں کو پیچھے لگایا۔ آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، لوگ میری بات نہیں سن رہے، میں آپ ہی کو شکایت کرتا ہوں کہ میں اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہوں۔ بالآخر جب کسی نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو پھر اس نعمت کو وہاں سے کوچ ہی کر جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی راہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولیں، مدینہ کے لوگ آنا شروع ہوئے، آپ سے ملاقاتیں شروع ہوئی، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، پھر دوسری بیعت ہوئی، پھر ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ وہ پوری ایک تاریخ ہے سیرت کی، ایک عجیب درد و علم کی ایک پوری داستان ہے، کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا سفر، یہ سارے کٹھن مراحل آپ نے گزارے، آپ کے صحابہ نے کس جانفشانی جانثاری کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مختلف جنگیں ہوئیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، مختلف غزوات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر زخمی ہوا، کتنے آپ کے صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ بالآخر جس بستی سے، جس شہر سے آپ کو جلا وطن کیا گیا تھا، آپ کو ملک بدر کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ موقع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دکھایا کہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ آپ اسی شہر میں فاتح بن کر، حکمران بن کر، امیر بن کر داخل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کا واقعہ بہت تفصیلی ہے، اس سے کیا کیا سبق حاصل ہوتے ہیں، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے۔ میں اس کو مختصراً ذکر کروں گا کہ ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا کہ فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جایا جائے، ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی، آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو سارے صحابہ نے احرام بھی باندھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام باندھا ہوا تھا اور ہدی کے جانور بھی ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کا وہ اپنا ملک تھا، اپنا شہر تھا، ان کی جائیدادیں، ان کے گھر، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست سب اس علاقے کے تھے۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھے کہ مدینہ سے آ رہے تھے، اپنے شہر آ رہے تھے، لیکن آپ بے بسی کا عالم دیکھیے کہ ان کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تو آپ نہیں جا سکتے، آپ کو اگلے سال آنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرنے لگے اور اتنی یعنی وہ جو صلح کی شرائط تھی وہ بہت کڑی تھی، بہت سخت شرائط تھی مسلمانوں کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی وہ دیکھی نہیں جاتی تھی۔ تو حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ الیسوا علی الباطل، کیا یہ باطل پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، پھر ہم اتنے دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر کے پاس گئے، حضرت ابوبکر سے بھی سیم یہی سوالات، حضرت ابوبکر نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ بھائی اس دفعہ عمرہ نہیں ہو سکتا، اپنے سر منڈوا دیں، حلق کریں، ہدی کے جانور ذبح کریں، اگلے سال آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کی ایسی کیفیت تھی غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، کہ اتنے عرصے بعد ان کو اپنے شہر جانے کا موقع ملا تھا، احرام باندھا تھا اور بغیر عمرے کے ان کو واپس پلٹنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے 3 دفعہ صحابہ کو کہا، صحابہ ایسے سن ٹائپ ہو گئے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کے ساتھ تھی سفر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو میں نے 3 دفعہ کہا، کوئی حلق کرنے کے لیے، سر منڈوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔
تو حضرت ام سلمہ نے بڑا اچھا مشورہ دیا، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کوئی انسان پریشانی کے عالم میں ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے کوئی اچھی تجویز دے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ یہ غم اور کیفیت کی اس تکلیف میں ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ ایسا کریں باہر تشریف لے جائیں، کسی کو بلائیں، وہ آپ کا حلق کر دے، سر آپ کا جب مونڈیں گے یہ خود بخود شروع ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے، بیوی بھی کوئی اچھا مشورہ دے سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوی سے مشورہ، بعض معاشروں میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غیرت کے خلاف ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوی تو کبھی کوئی اچھی بات کر ہی نہیں سکتی۔ تو اور ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے کی کوئی عورت ہوتی تو وہ لڑانے کی کوشش کرتی، ہاں تم تو ان کو بہت زیادہ وقت دیتے ہو، تمہیں پہلے ہی کہتی تھی یہ وہ۔ اس سے بیوی کا کردار بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بیوی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو اوروں سے لڑائے، بیوی کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کی صلح کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اپنا صحابی کو بلایا، آپ کا سر جب مونڈا گیا سارے صحابہ اٹھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے اور رو رہے ہیں، ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی، غم کی ایک عجیب کیفیت تھی۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ قرآن کریم کی یہ آیات سورہ فتح کی نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کی۔ مسلمان حیران تھے کہ یہ کون سی فتح ہے۔ بہرحال اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف ممالک کے بادشاہوں کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا۔ ایران کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو آپ نے خطوط لکھے۔ وہ ایک طویل داستان ہے، پوری ایک تاریخ ہے سیرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے اس کو بڑا خفیہ رکھا تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے نہیں بتایا تھا کہ ہمارا رخ کس طرف ہے۔ مقصد آپ کا یہ تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ بھئی ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں اور جنگ کر کے داخل نہ ہوں، صلح کے ساتھ اور امن کے ساتھ داخل ہوں۔ آپ کی یہ کوشش تھی، اس لیے آپ نے اس کو بہت زیادہ خفیہ رکھا۔ اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی آپ اگر کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو خفیہ رکھنا چاہیے۔ اپنے جو منصوبے ہوتے ہیں نا سب کے سامنے ایکسپوز کر کے رکھ دینا، یہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، کہ اپنی حاجتیں پوری کرنے میں کام کو چھپا کر مدد طلب کرو، یعنی جتنا اس کو چھپا کر رکھو گے اتنا کامیابی کے چانسز ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خاموشی سے محنت کریں یہاں تک کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے۔ تو کامیابی جب شور مچائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے سے آپ شور مچانا شروع کر دیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب ہوئے آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ بھئی دور دور رہ کر آگ جلاؤ۔ جب مکہ کے لوگ آ کے دیکھیں گے نا، وہ دیکھیں گے کہ یار اتنی آگ جلی ہوئی ہے تو ان کو لگے گا کہ بہت بڑا کوئی لشکر آ رہا ہے۔ وہ جب انہوں نے دیکھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی، آپ کی حکمت عملی تھی، اس سے آپ کی حاضر دماغی کا پتہ چلتا ہے۔ آپ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کو، ایک قائد کو زمانے کے حالات کا، اپنے دشمن کی نفسیات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کر کے میں اپنے دشمن کو نفسیاتی طور پہ مروب کر سکتا ہوں، اعصابی طور پہ شکست دے سکتا ہوں۔ وہ جب انہوں نے آگ دیکھی اور ان کو نظر آیا کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا لشکر ہے، بھئی اتنی آگ جل رہی ہے۔ اس زمانے میں آگ جلنے سے تعداد کا اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بھئی اتنی آگ ہے، اس کا مطلب اتنے لوگ ہوں گے، اس لیے جگہ جگہ آگ جل رہی ہے۔ اس طریقے سے مختلف حکمت عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ ایک طرف سے آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، دوسری طرف سے آپ تشریف لے گئے اور آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر جو بت رکھے گئے تھے آپ نے وہ سارے بت توڑ دیے، اور پھر آپ نے لوگوں کو جمع کیا۔ ایک تو آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، پھر جو لوگ جمع ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اخ کریم وابن اخ کریم، کہ آپ بھی بہت کریم ہیں اور آپ جس کے بیٹے ہیں وہ بھی بہت کریم، یعنی بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا ظرف رکھنے والے ہیں آپ بھی، آپ کے والد بھی۔ ہمیں تو آپ سے خیر کی ہی امید ہے، شفقت اور رحمت کی ہی امید ہے۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کو اپنے شہر سے نکالا، اپنے گھر سے نکالا، اپنی جائیداد سے نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، سب کو معاف کر دیا تھا، میں بھی تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب جاؤ، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، جو اپنے گھر میں اپنا دروازہ بند کر لیا وہ امن میں۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اپنے دشمن پر قابو حاصل کرنے کے بعد اس کو معاف کرنا، یہ بڑے پن کی علامت ہوتی ہے۔
ہمارے ہاں بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس پہ بس نہیں چلتا اس کو تو معاف کر دیتے ہیں، اور جس پہ بس چلتا ہے اس کو دبا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غصہ بہت عقل مند ہوتا ہے، غریب پر آتا ہے اور امیر پر نہیں آتا۔ تو اصل غصہ قابو کرنے کی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں آپ اپنے غصے کو نافذ کر سکتے ہیں، پھر قابو کریں۔ جہاں آپ غصے کو نافذ ہی نہیں کر سکتے، وہاں آپ قابو نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ آپ کو قابو کر لے گا اگر آپ غصہ کریں گے اس کو۔ تو غصہ قابو کرنے کی اصل جگہ کیا ہے؟ جہاں آپ اپنا غصہ کر سکتے ہیں وہاں آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چابی تھی وہ انہی کو دے دی جن کے پاس وہ چلی آ رہی تھی، اور حضرت عثمان کو بلایا اور ان کو وہ چابی دے دی، عثمان بن طلحہ کو، کہ بھئی یہ چابی تمہارے پاس رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ان کو ملے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو وہ چابی دی، اور آج تک بیت اللہ کی چابی انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی جس کا مستحق ہو وہ امانت اسی کے سپرد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کا جو یہ پورا واقعہ ہے، اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن رہے اور پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسیج یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، جب بیعت عقبہ ہوئی، انصار کے لوگ آئے، آپ سے معاہدات کر رہے تھے، مختلف شرائط آپ نے لگائیں کہ بھئی میں مدینہ اس شرط پر آؤں گا کہ تم میری حفاظت کرو گے، ایسی حفاظت کرو گے جیسے تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ انہوں نے سب وعدے کیے۔ ایک صحابی نے کہا کہ ایک شرط ہماری بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کل اللہ آپ کو غلبہ دے دے، آپ کو فتح دے دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ چلے جائیں اور ہم مدینہ میں اکیلے رہ جائیں، آپ کی وجہ سے ہم عرب کے ساتھ جنگ مول رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو کہیں آپ ایسا تو نہیں کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدم الدم الہدم الہدم، میرا خون تمہارا خون ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، اسالم من سالمتم احارب من حاربتم، جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ آپ کی جو انصار سے محبت تھی، مدینہ سے جو آپ کی محبت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، آپ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے نہیں ہیں، آپ واپس انصار کے ساتھ مدینہ گئے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے وہ مدینہ میں ہے، مکہ میں نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کا آبائی شہر، آبائی گاؤں، آپ کی جائے پیدائش وہ مکہ مکرمہ ہے، مدینہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی وفاداری تھی، یہ آپ کے وعدے کی سچائی تھی۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وفاداری کس کو کہتے ہیں، دوستی نبھانا کس کو کہتے ہیں۔ جب کسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملایا اس کو نبھایا کیسے جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ہمیں بتایا، یہاں تک کہ آپ جب مکہ تشریف لاتے تھے تو آپ سفر کی نماز پڑھتے تھے، حالانکہ وہ آپ کا اپنا آبائی علاقہ تھا، لیکن آپ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ سیرت کے ہر واقعے میں ہمارے لیے بہت اسباق ہیں، اگر ہم اس کو اپنا رول ماڈل کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیں اور سیرت کو پڑھیں اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، تو ہم دنیا کی بھی قیادت کر سکتے ہیں، مسلم امہ کی بھی قیادت کر سکتے ہیں، اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com